سلام علیکم. اچھا جی، اب ہم پڑھیں گے المختلط، یعنی جس میں اختلاط چیزیں مل جائیں. خلاط کہتے ہیں عربی میں بلینڈر کو، خلط ملت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جس کو اختلاط ہو جائے. المخلط ٹھیک ہے. هو الذی یتأثر ضبطہ بامر یطرأ علیہ، یعنی کہ وہ بندہ جس کے اوپر اثر کر جائے اس کا حافظہ، یعنی اس کے حافظے میں اثر آ جائے ضبط میں کسی وجہ سے، یطرأ علیہ، اور وہ اس کے اوپر طاری ہو جائے. کانا یفقد بعض کتبہ باحتراق، یعنی اس کی کچھ کتابیں مفقود ہو جائیں جلنے کی وجہ سے. وکانا فی الاصل یعتمد علیہ، اور وہ اصلاً ان کتابوں کے اوپر اعتماد کرتا تھا. لا یروی الا منہا، اور وہ کتابوں کے علاوہ روایت نہیں کرتا. او یصیبہ مرض، یا اسے کوئی مرض آ کے لگ جائے، جیسے فضائل اعمال کے پریفیس میں انہوں نے دیباچے میں لکھا ہے کہ مجھے مرض ہو گیا تھا ذہنی، تو ڈاکٹروں نے مجھے آرام کرنے کا کہہ دیا، تو میں نے سوچا کہ میں ان ایام کو، خالی ایام کو دین کے کام میں لگاؤں، یعنی دین کے کام کے لیے بیماری کے دن استعمال کروں، اور پھر دیکھیں نتائج کیا نکلے. او یکبرو، یا وہ بڑا ہو جائے. کبورہ یکبرو یا کبیرہ یکبرو، یہ جو ہے نا باب حسیبہ سے یا باب نصرہ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہونا عمر میں. او یشیخو، یا وہ شیخ ہو جائے یعنی بوڑھا. من اشہر المتخلطین، اب وہ کہتے ہیں تو اس طرح کے لوگ مختلط ہوتے ہیں، ان کی حافظے میں پرابلم آ جاتا ہے، اور پھر ان سے حدیث جب ان کا حافظہ بگڑ جائے اس کے بعد جن شاگردوں نے آ کے ان سے روایت کی وہ مقبول نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں اب یہ مشہور مختلط روات کے نام شیئر کر رہے ہیں. عطا ابن سعید، سعید بن ابی عروبہ ہیں، یہ مشہور ہیں نسائی کے. سعید بن ابی عیسی الجریری، عبد الرحمن بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود المسعودی ہیں. سوید بن سعید الحدثانی ہیں. الراوی المختلط فیہ تفصیل فی قبول حدیث، وہ کہتے ہیں ایسا راوی جو مختلط ہو اس کی حدیث قبول کرنے میں تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے. کیا ڈیٹیل ہے بھائی؟ اینا نگرہ. اچھا، فَإِذَا عُرِفَ مَنْ رَوَى عَنْهُ قبل اختلاط من الثقات فهذا يقبل حدیثه. تو وہ کہتے ہیں وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کس نے اس سے روایت کیا اس کا عقل خراب ہونے سے پہلے ثقات میں سے، ثقہ راویوں میں سے، تو پھر اس کی وہ والی حدیثیں قبول ہوں گی. اگر جس نے قیلہ اور بعد از، قبلہ اور بعد از دنوں، بعد از، یعنی کہ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک ایکسٹرا پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ جس نے پہلے اور بعد دونوں صورتوں میں سنا ہوں ایسے مختلط راوی سے، تو پھر قرائن دیکھے جائیں گے. جس راوی، جب راوی خود کہہ دے انا سمعت عنہ قبل الاختلاط، تو پھر اس کی روایت قبول کی جائے گی. یا پھر قرائن دیکھے جائیں گے آگے پیچھے کے، اس کے اسٹوڈنٹ، زمانہ، کوئی ایسی بات پتہ چل جائے کہ اس نے اس کلاس میٹ کے ساتھ یہ حدیث سنی تھی، یا یہ حدیث کے شواہد مل جائیں، تو ہم اس کے آدھار پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ روایتیں پہلے کی ہیں. پھر طبقہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ اس کا ٹاپ موسٹ شاگرد ہے تو وہ پھر احتیاط سے ہی روایت کر رہا ہوگا، یا ائمہ تصریح کر دیں، ہمیں کسی امام کی کتاب میں مل جائے. اگر وہ ٹاپ موسٹ شاگردوں میں نہیں ہے، آفاقی ہے، کبھی کبھار آنے والا، تو پھر تو اور شک بڑھ جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اس نے پہلے کی، اور کوئی قرائن بھی نہیں ملے، پھر عموماً وہ رد کی جاتی ہے. فتح ابن سعید، تو وہ کہتے ہیں کہ عطا ابن سعید کا جہاں تک معاملہ ہے، اذا کان راوی عنہ شعبہ بن حجاج، اگر عطا بن سعید سے شعبہ بن حجاج روایت کریں یا سفیان ثوری روایت کریں اور سفیان بن عیینہ، فہؤلاء یقبل حدیثهم عنہ، تو پھر اس کی عطا بن سعید کی حدیث ان لوگوں کے دوارا قبول کی جائے گی. لأنهم رووا عنہ قبل الاختلاط، کیونکہ ان لوگوں نے اس سے قبل الاختلاط روایت کی. اب آپ کتابوں کے نام دیکھیں، المعرفہ والتاریخ والضعفاء للقلی والجرح والتعدیل والمراسیل والکامل لابن عدی الورقہ والشرائع للترمذی لابن رجب. یہ وہ کتابیں جن کا ہمارا پاکستان اور بھارت میں نام ہی نہیں سنا گیا ہے. ان کتابوں سے ہمیں یہ قرائن ملتے ہیں کیونکہ یہ علل کی کتب ہیں، اور اس کے اوپر مختلف اور آڈیوز میں کلام کر چکے ہیں. وہ سعید بن ابی عروبہ، اور سعید بن ابی عروبہ کون ہے؟ سمع منہ قبل الاختلاط منہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سعید بن ابی عروبہ سے اختلاط سے پہلے سنا ہے. خالد بن حارث و عبد الاعلیٰ بن عبد الاعلیٰ و عبد الوہاب بن عطا الخفا و یحییٰ بن سعید القطان و یزید بن زرع، محمد بن جعفر الغندر، یہ سب لوگ ہیں. و روح بن عبادہ و حماد بن سلمہ، حماد بن سلمہ از این امپورٹنٹ نیم. و ثوری و شعبہ، حماد بن سلمہ، یہ سب بڑے نام ہیں. و اسباط ابن محمد و ابو اسامہ بھی بڑا نام ہے. یزید بن ہارون، سفیان بن حبیب و عبداللہ بن ابی بکر الحسمی، پھر انہوں نے اس کے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں. شرح الترمذی، شرح الترمذی بہت مہتوپورن کتاب ہے. انشاءاللہ کبھی جیون میں ٹائم ملا تو وہ اس کا بھی کریں گے ترجمہ، اور اس کو پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی میں نے پوری پڑھی نہیں ہے. فہذه المصطلحات التي تناولها بالشرح، وہ کہتے ہیں یہ وہ مصطلحات ہیں جن کو ہم نے ڈیٹیل میں بیان کیا. المرسل والمعدل والمدرج والمعلول والمنکر والباطل، صح.
والشاذ هذه كل مصطلحات تدل على احادیث ضعیف مردود. وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی ہم نے یہاں پہ ذکر کی ہیں نا، یہ سب مصطلحات دلالت کرتی ہیں ضعیف اور مردود حدیث. فإذا سمع أحد هذه المصطلحات فالمعنى المراد منها أنها حدیث ضعیفہ لا تصح. یعنی کہ جب بھی کوئی بندہ کسی امام کا قول دیکھ لے اس طرح کی کسی بھی حدیث کے ساتھ، ایسا کہ وہ کہے کہ معلول ہے، منکر ہے، مدرج ہے، معدل ہے، مرسل ہے، شاذ ہے، باطل ہے، تو سمجھ جائے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، لا تصح، وہ صحیح نہیں ہے. مش ممکن انہ صحیح صح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.